الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، تمام کی تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور پالنہار ہے، جو ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے، ہر دور، ہر بستی میں اپنے محبوب بندوں میں سے کسی نہ کسی بندے کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا رہا.
تو بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء و رسل پر، اور خصوصیت کے ساتھ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پاک اور بزرگ ہستی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جس میں یہ بتایا گیا کہ بندہ جب پریشان ہو، کسی مصیبت میں ہو، تو ایسے وقت میں واہ ویلا نہ مچائے، بلکہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی طرف رجوع کا مطلب کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو فوراً وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں اللہ کو پکارے، اپنی مدد کو بلائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرے۔ جو اسے مصیبت لاحق ہوئی ہے، اس کے گھر کا کوئی عزیز مر گیا ہے، اس کا مال لٹ گیا ہے، اس کا گھر جل گیا ہے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، ایسی مصیبت پر وہ صبر کرے۔ ایسی جگہ میں ہے جہاں بھوک اور پیاس سے وہ تڑپ رہا ہے، اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسے وقت میں وہ صبر کرے اور صرف اللہ کو پکارے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کی ہر خوشی، اللہ کے ہر فیصلے، اللہ کے ہر حکم پر آمنا و صدقنا کرتا ہے، اللہ کے ہر حکم پر، ہر فیصلے پر خوش آمدید کہتا ہے، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہے۔ تو ایسے صابر بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو اکثر اچھے خاصی انسان صبر کا دامن کھو بیٹھتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے، اللہ کی شکایت، اللہ کا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، مسلمان کی یہ شان ہے کہ چاہے جس قسم کی مصیبت نازل کیوں نہ ہو جائے، اس پر صبر کرنا ہے، اور یہ دل میں ارادہ رکھنا ہے، یہ کہنا ہے اپنے دل سے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، میرے پروردگار کے حکم سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں مل سکتا۔ صبر کرنے والے مستقبل میں صحابہ کرام میں اور انبیاء اعزاز میں، ہم سے پہلی امتوں میں ایسے بندے گزر گئے ہیں کہ ان پر لاکھ مصیبتیں آئیں، لیکن اس پر انہوں نے صبر کیا، صبر کا دامن نہ چھوڑا، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ساتھ، اور اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے کڑوے فیصلے کو اس نے قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قبول کرنے کو، اس پر صبر کرنے پر اللہ نے اسے جنت سے نوازا۔ آئیے میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے عبادت گزار کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، جس سے آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونا اور اس کو خوش آمدید کہنا، یہ کتنا بڑا نیک کام ہے، اور یہ جملہ کتنا بڑا ہے کہ رب سے خوش ہو جاتا ہے۔
اور خوش ہونے کے بعد اس کو اس کی مصیبت سے نجات دیتا. بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا جو پہاڑ کی کوہ میں اپنا مسجد بنایا تھا اور جو لوگوں سے بہت دور اور لوگ اس کی نظروں سے اوجھل تھے. اس کے قریب ہی ایک پانی کا چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا اور سیراب ہوتا. وہ جنگل کے درختوں کے نباتات سے رزق حاصل کرتا. دن بھر وہ روزے رکھتا, رات کو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا. موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی. موسیٰ علیہ السلام اس عبادت گزار کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے, وہ نماز میں مشغول ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. پھر رات میں گئے اور انہوں نے سلام کیا اور کہا, دیکھا کہ وہ اس وقت بھی اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے اوپر رحم کیجئے, آپ اپنے اوپر نرمی کیجئے. اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, اے موسیٰ, ایسا نہ ہو, میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میری موت ایسی حالت میں آ جائے کہ میں غفلت میں ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوتاہی کر بیٹھوں. اس لیے میں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرتا رہتا ہوں, اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اس عبادت گزار سے کہا, آپ کی کوئی حاجت ہو, کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے. اس عبادت گزار نے کہا, اے موسیٰ, اور کوئی بات نہیں, آپ میرے لیے میرے رب سے اس کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کی دعا کر دیجئے. اور میری ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اپنے رب سے کہیے کہ جب تک میں زندہ رہوں, جب تک اس روئے زمین پہ میں زندہ رہوں, میرا ہر کام, میری ہر مصروفیت اللہ ہی کے لیے ہو, یہاں تک کہ میں اس سے جا ملوں. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے اور ذکر و اذکار میں لگے رہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, اے موسیٰ, میرے اس عبادت گزار بندے نے تجھ سے کچھ کہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ, اے میرے رب, تو میرے علاوہ تو زیادہ جانتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے کیا کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ, جائیے اور میرے اس عبادت گزار بندے سے کہہ دیجئے کہ چاہے لاکھ وہ نمازیں پڑھ لے, لاکھ وہ روزے رکھ لے, لاکھ وہ عبادت کر لے, لیکن بہرحال ہے وہ جہنمی. میں نے اپنے صحیفے میں اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں دیکھا ہے. اللہ آبادی سے دور جنگل میں رہ رہا ہے, دن میں وہ روزے رکھتا ہے, رات بھر نمازیں پڑھتا ہے, کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کی زبان خالی نہیں رہتی. ایسے بندے کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ چاہے لاکھ عبادت کر لے, لاکھ روزے رکھ لے, ہے وہ جہنمی. یہ اللہ کا فیصلہ. اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس عبادت گزار کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ لاکھ تو عبادت کر لے, لاکھ نمازیں پڑھ لے, لیکن ہے تو جہنمی, تمہارا نام جہنمیوں کی فہرست میں ہے. یہ فیصلہ سن کر اس عبادت گزار نے کہا, سبحان اللہ, میں اپنے رب کے اس فیصلے سے راضی اور خوش ہوں, میں اپنے رب کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اے موسیٰ علیہ السلام, اب تو مجھ کو اپنے رب کے اس فیصلے سے اور زیادہ محبت ہو گئی ہے, اپنے رب سے اور محبت ہو گئی ہے, بلکہ اس کی محبت, میری محبت اس سے دوبالا ہو گئی ہے. اللہ کیسا بندہ,
اللہ کا حکم ہے کہ آپ خبر کر دیجئے کہ وہ جہنمی ہے چاہے لاکھ عبادت کر لے. اور یہ فیصلہ سن کر وہ شخص نہ تو کریا جاری کرتا ہے نہ اللہ کی شکوہ اور شکایت کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اپنے رب کے اس فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، میں اس کے فیصلے سے راضی ہوں، بلکہ اس سے میری محبت اور دوگنی ہو گئی. کیسا بندہ، صبر کی انتہا. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے سرگوشی کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ میرے بندے نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، موسیٰ آپ جائیے میرے اس عبادت گزار بندے کے پاس اور اسے جنت کی خوشخبری سنا دیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ میرا یہ فیصلہ صرف اس لیے بدلا ہے کہ میرا فیصلہ سن کر، میرا کڑوا فیصلہ سن کر وہ کبھی بھی وہ شخص چین جبی نہ ہوا، بلکہ اس نے وہ ویلا نہ مچایا، اس نے بے صبری اختیار نہ کیا، اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ میری محبت اور دوگنی ہو گئی. اس لیے میرا فیصلہ بدل گیا اور میں نے اس کا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا. جائیے اسے خوشخبری سنا دیجیے. موسیٰ علیہ السلام اس عبادت گزار بندے کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام جہنمیوں کی لسٹ سے ختم کر کے جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے، اب تم جنتی ہو. وہ بندہ فوراً کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور پھر وہ سجدے میں جاتا ہے اور اس کا سجدہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ پھر وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتا. اسی سجدہ میں جان جانے آفرین کو کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کیسی چیز. اللہ کے ہر فیصلے کو، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو، چاہے ہمارے مرضی کے خلاف ہو، چاہے مرضی کے مطابق ہو، ہر حال میں اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا. چاہے ہم پر مصیبت، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب مصیبت آ جائے تو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہم اپنے مالک نہیں، ہمارا مالک تو اللہ ہے، ہماری ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہمارے نبی نے یہ اسی لیے تعلیم دی ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، چاہے کوئی مر جائے تمہارا قریبی رشتہ دار، چاہے کوئی مال لوٹ جائے، چاہے تباہی بربادی آ جائے، کسی بھی قسم کی مصیبت آ جائے، فوراً زبان پر لاؤ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام پر قائم دائم رکھے، اور جب اس دنیا سے لے چلے تو ایمان کے ساتھ لے چلے. وما علینا الا البلاغ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأكبر.